السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے لیے کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی بمقابلہ صادق سنجرانی یہ الیکشن ہو رہا ہے، لیکن اصل مقابلہ یوسف رضا گیلانی کا صادق سنجرانی کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل مقابلہ یوسف رضا گیلانی کا عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب جو وفاقی وزیر شیخ رشید نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے آگے چل کر بتاتا ہوں بقول شیخ رشید، اور آخر میں وہی اپنے مہربانوں اپنے چاہنے والوں کے کمنٹس اور سوالوں کے جواب ہوں گے۔ تو آپ شیخ رشید کے بیان سے، شیخ رشید کے انکشاف سے آغاز اور تحریک انصاف کی حکومت، یا تحریک انصاف کی حکومت نہیں کرتے، تحریک انصاف کی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے میں مقابلہ کرنے کے لیے کتنی تیاری ہے؟ زیرو، بڑا سا زیرو، بالکل کوئی تیاری نہیں کی تحریک انصاف کی نے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سینٹ کے انتخابات میں اور خاص طور پر اسلام آباد کی نشست پر تیاری کرنے کے بجائے اپنا الیکٹرل کالج جو تھا، اپنا جو حلقہ تھا، کانسٹیٹوئنسیز تھی ایم این ایز ایم پی ایز کی، اس کے پاس جانے کے بجائے حکومت جو ہے وہ کہیں اور ترلے منتیں کرتی پھری، کہیں اور جھولی پھیلا کر کہیں اور کشتہ لے کر پھرتی رہی، کہیں اور بھیک مانگتی رہی۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کی پوری وہ جو ٹیم ہے وہ ایک کٹورا لے کر بھیک میں چیئرمین سینٹ کی سیٹ مانگتی پھر رہی ہے۔ اب وہ ملتی ہے ان کو نہیں ملتی، اور وہ بھیک کیسے مانگ رہے، کہاں مانگ رہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے شیخ رشید صاحب، جناب شیخ رشید صاحب نے کافی دنوں سے خاموشی کے بعد وہ دوبارہ ٹی وی پر ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں مسلسل، اور انہوں نے حالیہ انٹرویوز میں یہ انکشاف کیا ہے کہ صادق سنجرانی حکومت کے تو امیدوار ہیں ہی ہیں، مگر وہ امیدوار ریاست کے بھی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے جو شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی ریاست کے امیدوار ہیں۔ ریاست تو الیکشن نہیں لڑا کرتی، ریاست انتخابات میں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا کرتی، تو یہ کیا منترا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ شیخ رشید صاحب ہی بتائیں گے، شیخ رشید صاحب ہی فرمائیں گے۔ لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ریاستی الیکشن کس کے ذریعے لڑ رہی ہے، کیسے لڑے گی، کچھ پتہ نہیں ہے جی۔ ماضی میں صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ جب ان کے خلاف چیئرمین سینٹ میں عدم اعتماد کا ووٹ آیا تھا تو اس کے لیے اپوزیشن کے 14 ووٹ غائب ہو گئے تھے، تو پھر لگ ہی رہا ہے کہ جناب یہ شیخ رشید صاحب کے دعویٰ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ اگر صادق سنجرانی صاحب جیت گئے تو شیخ رشید صاحب کے اس بیان کو لے کر ٹھیک ٹھاک بوال کھڑا ہوگا، ٹھیک ٹھاک سوالات اٹھیں گے اس انکشاف کو لے کر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے امیدوار ہیں۔ اور اگر صادق سنجرانی صاحب ہار گئے تو کس کی شکست ہوتی ہے؟ سوال سب سے بڑا، پہلے تولو پھر بولو۔ شیخ رشید صاحب میں نے پہلے بھی کہا، ایک دو بار گزارش کی تھی کہ وہ لگتا ہے کہ آج کل عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے، اور وہ انکشاف کیا ہے کہ جناب وہ جو سینٹ کے انتخابات میں جو 17 ارکان بکے تھے نا، یا جنہوں نے وفاداری تبدیل کی تھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 نے تو پیسے لیے اور باقی 4 نے ویسے ہی وفاداری تبدیل کی، تو وہ ان کا عمران خان کو پتہ ہے۔ پوری حکومت کہہ رہی ہمیں نہیں نام پتہ، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فائل عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں، یعنی یہ سارے معاملات وزیر داخلہ کے تھرو ہی ہوتے ہوں گے۔ بھائی بہت کچھ ان کے پاس بھی ہوتا ہے، جو مرضی ہو، شیخ رشید صاحب اتنے بے خبر تو نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ بیان سے مکر تو بڑا جلدی جا سکتے ہیں، لیکن یہ بیانات اب کیونکہ ویڈیوز کا معاملہ ہے، ویڈیو کھیل رہی ہے حکومت، تو یہ ویڈیو بھی ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کے اگینسٹ جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ 3 ایم این ایز نے کہا تھا کہ جناب خان صاحب نے ہمیں تو 15 کروڑ روپے تمام ایم این ایز کو جاری کر دیے ہوئے۔ اب یہ تو ہو گئی بات شیخ رشید صاحب کی، لیکن اب یہ معاملہ پھر سینٹ کے انتخابات کا ہی ہے۔ ہم شیخ رشید صاحب کی بات میں یقین کر لیتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا انتخاب ریاست کے یعنی ریاست کے امیدوار کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف تو نہیں ہے۔ ریاست کے خلاف کوئی بھی نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کوئی بھی شہری جو آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہو، اور یوسف رضا گیلانی تو سابق وزیر اعظم ہیں، الیکشن لڑے آئین اور قانون کے تحت، تو وہ ریاست کے خلاف تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لیکن شیخ رشید صاحب بضد ہے کہ ان کا مقابلہ ریاست کے امیدوار کے ساتھ ہے، جو ریاست نے کھڑا کیا امیدوار۔ عمران خان نے تو کیا ہی کیا، لیکن وہ ریاست نے کیا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا۔ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو سینٹ میں سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر ابھری ہے، وہ چیئرمین سینٹ ہوتا یہی ہے کہ جناب وہ بڑی جماعت جو اپنا وہ مانگتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپرومائز ہوتے
تو ممکن ہے اسی کمپرومائز کی وجہ سے شیخ اپنا صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ دوبارہ ریپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہو. بہرحال تو شیخ رشید صاحب کے دعوے ہیں. لیکن اب دوسری طرف حکومت کی تیاری، یعنی کیا صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے حکومت کوئی گراؤنڈ پہ تیاری کر رہی ہے؟ وہاں کے لیے جواب ہے بہت بڑا صفر، بہت بڑا زیرو، بڑی سندھی میں ہم کہتے ہیں بہت بڑا. اب حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت یہ کر رہی ہے جو پہلے کیا تھا. حکومت ارکان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے یا پراپر ایک تیاری ہوتی ہے نا کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. اپوزیشن اتحاد آپ دیکھیں کس طرح سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اپنے کینڈیڈیٹ کو لے کر جگہ جگہ ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر صادق سنجرانی صاحب جاتے ہیں ادھر ادھر، لیکن وہ صادق سنجرانی صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی اس طرح متحرک نظر نہیں آئے گا حکومت میں. حکومت وہی کر رہی ہے جو پہلے کیا، یعنی کسی طور پر بھی صادق سنجرانی کے سامنے جو مضبوط امیدوار ہے وہ کھڑا نہ رہ سکے. اس کو گرانا ہے الیکشن سے پہلے اداروں کے ذریعے. اب ادارے کون سے؟ ظاہر ہے وہ جو آئینی ادارے ہیں. حکومت چلی گئی علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کی بنیاد پر الیکشن کمیشن میں. انہوں نے الیکشن چیلنج کر دیا، نوٹیفیکیشن کالعدم کرنے کی، نوٹیفیکیشن روکنے کی انہوں نے درخواست کی. الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب یہ تو ووٹ خریدے گئے ہیں، لہٰذا اس الیکشن کو بالکل ایسے ہی نل اینڈ وائڈ کریں جس طرح آپ نے کیا تھا ڈسکا کا الیکشن. آج اس کی سماعت ہوئی ہے. سماعت میں الیکشن کمیشن نے جو فرمائشی پروگرام لے کر گئی تھی پی ٹی آئی، یہ بھی فرمائشی پروگرام ہوتا ہے نا، پٹیشن تو پوری لے جاؤ نا بھائی. نام بتاتے ہو نا کہ جناب انہوں نے ان کو خریدا ہے، یا پھر جو کم از کم آپ جن کا کہہ رہے ہیں کہ اسٹنگ آپریشن کیا ہے تو پھر ان کے نام بھی دے دو اسٹنگ آپریشن، تاکہ وہاں جرا ہو، پتہ چلے کہ کیا اسٹنگ آپریشن تھا. یا وہ شاہ زیب خانزادہ کے سامنے ٹی وی پر یہ جب بیٹھتے ہیں، یا اس دن وہ وزیر اعظم سے مل کر جب یہ دونوں اسٹنگ آپریشن والے عمران خان صاحب کے چیتے جب وہاں سے نکلے تو ان سے جو سوال ہوئے ان کے سوالوں کے جواب نہیں تھے. ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے. تو تیسرے اسلم خان صاحب بھی آ گئے تو وہ تو ان کی باتیں ان دونوں سے نہیں مل رہی. اسٹنگ آپریشن ظاہر ہے پلانڈ ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ اسٹنگ آپریشن کر دیا اور اسٹنگ آپریشن ہوا تو پھر ادھورا کیوں چھوڑا. پھر پیسے بھی لیتے نا، پھر پیسے بھی شو کرتے کہ ہم نے ان سے لیے ہیں. اسٹنگ آپریشن ایسے ہوتا ہے. مطلب ایک بار ماضی میں ہوا تھا نا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کے جن ارکان کو پیسوں کی آفر ہوئی، انہوں نے پہلے اپنی لیڈرشپ کو بتایا کہ ہمیں پیسوں کی آفر ہوئی ہے. بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ جناب خاموشی سے وہ لے لو پیسے اور ووٹ ادھر آ کے دے دو، اس کے بعد ہم یہ بھانڈا پھوڑیں گے. اور اس کے بعد بی بی نے پریس کانفرنس کی ان ارکان کو بٹھا کر کہ ان میرے ارکان کو پیسوں کی آفر ہوئی تھی اور انہوں نے تو یہ وہ ایک جو اسٹنگ آپریشن ہوتا ہے تو پورا کرو. یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے لیے نہیں، ہم نے ویڈیو بنا کر ہم آ گئے. تو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا. تو الیکشن کمیشن میں جب یہ درخواست لے کر گئے تھے فاروق حبیب صاحب اور وہ کنول شوذب صاحب ہیں اور پھر ملکہ بخاری صاحبہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے الیکشن کمیشن سے نکلنے کے بعد. الیکشن کمیشن اور بہت غصے میں کی ہے کہ وہ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن اب ہمیں ترمیموں میں ڈال رہا ہے، یہ تو فوری طور پر ان کو یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیں اور علی حیدر گیلانی کو بھی نااہل کر دیں. مطلب قانون ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، سماعتیں ہوتی ہیں، نوٹسز ہوتے ہیں. نہیں، ہم نے کہہ دیا ہمیں کر کے دکھا دیں، وہ فرمائشی پروگرام. تو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے پوری درخواست نہیں، پٹیشن آپ کی کمپلیٹ نہیں ہے، اس کو مکمل کریں، اس میں ترمیم کریں. ترمیم الیکشن کمیشن نے بتا دی ہے کہ جن کو آفرز ہوئی ہیں یا ویڈیو کے جو دوسرے کردار ہیں ان کو بھی تو اس میں شامل کریں نا. پھر اب ایسے تو نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے سماعت، جس پر یہ غصے میں انہوں نے یہ چاہ رہے تھے کہ آج ہی چلے جاتے. اور ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ فوری طور پر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بھائی ان کا فورن فنڈنگ کیس جو ہے اتنے عرصے سے چل رہا ہے. آپ دیکھیں فیصل ووڈا کا معاملہ، وہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب بادی نظر میں بظاہر فیصل ووڈا نے جھوٹا یا جعلی جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا ہے اپنی دہری شہریت کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں. وہ معاملے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل کر دو. ادھر الیکشن کمیشن میں آج سماعت تھی، ادھر علی نواز اعوان صاحب پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا کر انہوں نے یہی فرمائش کی ہے کہ جناب پٹیشن حق ہے ان کا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی الیکشن کی تیاری کتنی ہے. وہاں آپ کے پاس آپ کے عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں بھی میرے ارکان جو ہے وہ بک رہے ہیں یا میرے ارکان کو آفر ہو رہی ہے. یعنی سینٹ کے الیکشن ہے، چیئرمین سینٹ کا،
اور اس میں ادھر پی ڈی ایم کو میجورٹی حاصل ہے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی. تو میجورٹی والے پیسوں سے کیوں ووٹ خریدیں گے؟ وہ تو اپنے ووٹ بچانے کی کوشش کریں گے. پہلے بھی ان کے 14 ارکان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. ان میں سے کچھ ظاہر ہے کچھ ریٹائر ہوں گے. اب پتہ تو نہیں ہے نا کتنے وہ کون سے تھے. وہ پی ڈی ایم والوں نے، پیپلز پارٹی نون لیگ نے بھی اور جے یو آئی نے بھی اپنے بندے وہ سامنے نہیں لے آئے. وہ ہم نے 2-3 بار میری بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ الگ سے بھی جو ایک ہماری کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں بھی میں نے ان سے 2-3 بار پوچھا تھا کہ کم از کم ان ارکان کو تو ایکسپوز کریں نا جنہوں نے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ووٹ تھا وہ آپ کا ناکام کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 7-8 ارکان، 4-5-6 یا 2-3 ارکان پتہ نہیں کتنے ہمارے تھے، کتنے نون لیگ کے تھے، تو ان کی وجہ سے ہم اپنے پورے کے پورے 50 جو ارکان تھے اس وقت 50 تھے اپوزیشن کے، ان سب کو تو مشکوک نہیں کر سکتے. 50 نہیں بلکہ 60 سے زیادہ تھے، 60-70. ان سب کو تو ہم مشکوک نہیں کر سکتے نا کہ بھئی سب کے اوپر لٹکا دے تلوار. لہٰذا اس کی یا تو ہمارے پاس پراپر ایویڈنس ہو کہ ہم سامنے رکھ دیں ان کے سامنے کہ بھائی یہ فلاں صاحب آپ نے یہ کیا ہے، ہم رکھ دیں. اب ایویڈنس نہیں ہے تو پھر ہم سب کو کیوں شرمندہ کرتے پھریں؟ کپتان جو ہے سب کو شرمندہ کرتے پھر رہے ہیں عمران خان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جناب میرے ارکان جو ہے بکاؤ ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہا. تو الیکشن کی تیاری نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ایک پرانی پالیسی ہے، اسی کے مطابق یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں بقول شیخ رشید جو ریاست کے امیدوار کے لیے. اور وہ پرانی عمران خان صاحب کی ایک پالیسی ہے شروع دن سے، وہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مخالف کا چہرہ گندا کر کے دکھانا ہے، اس پر الزام لگانا ہے. اپنی پالیسی کیا ہے، اپنے پاس کیا ہے بیچنے کو، یہ نہیں یہ وہ ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں 2.5-3 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت ایسے ہی چلی ہے. ترجمانوں کے اجلاس ہوتے ہیں اور ترجمانوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ چور کا شور مچا دو. مہنگائی عمران خان صاحب نوٹس لیتے ہیں، نوٹس لینے کے بعد خود گھی مہنگا کر دیتے ہیں. مطلب ابھی کیا، خود ہر چیز مہنگی کر دیتے، منظوری دے دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب اپوزیشن کے خلاف چور کا شور مچاؤ. کہ 70 سال جو پچھلے جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے مشرف کے بعد والے جو ادوار ہیں اس پر فوکس رکھو. کیونکہ عامر جو ہے وہ ذرا ان کی طرف خان صاحب نہیں جاتے. ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے عمران خان کسی سے ڈرتے نہیں ہے. ویسے بھی میں جنرلی کہہ رہا ہوں، خان صاحب کو عامر پسند بہت ہے، تو اسی وجہ سے وہ عامریتوں کے ادوار جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں. باقی ادوار جو جمہوری ادوار ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اب کہیں کہ جناب گھی جو ہے، پیٹرول جو ہے، گیس، بجلی ان کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے. تو اپنی پالیسی کوئی نہیں ہے. اسی پالیسی کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں یہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اب یہ الیکشن جو چیئرمین جو سینٹ کا انتخاب تھا یوسف رضا گیلانی جس میں جیت گئے تھے، اس میں ایک ہوا تھی اور پتہ لگ رہا تھا کہ ضمنی انتخابات کے بعد ارکان کہاں جائیں گے، کدھر ووٹ کریں گے. اور وہ ظاہر ہے مجھے آخری وقت تک یہی تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتیں گے، کیونکہ وہ ہوا جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. حالات نظر آ رہے تھے کہ حالات حکومت کے خلاف جا رہے ہیں. جو خلاف ہوا چل پڑے تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر حکومتوں کا کہ امیدواروں کا جیتنا، چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں. اب یہاں پر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بات کو مائنس کر دیتے ہیں. یہاں پر اب ریاست کو باہر کر دیتے ہیں. ریاست مذاق نہیں ہوتی کہ ریاست کے لیے اس طرح شیخ رشید نے کہہ دیا تو ہم کہیں کہ ریاست کی شکست ہوگی. ریاست کی شکست اللہ نہ کرے کہیں ہو. ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے بھائی، ریاست کا معنی کچھ اور ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حالات ہواؤں کا اور طاقت کا مقابلہ ہے. طاقت حکومت کے پاس ہے، ادارے حکومت کے پاس ہیں، باقی ادارے، اور حالات جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں. اور حالات ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں. اور اگر حالات اور ہواؤں میں یہ مقابلہ دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے حالات جیتتے ہوتے ہیں، ہوائیں جیتتی ہوتی ہیں. سیاست میں ہواؤں کے رخ سے ہی جو ہے وہ چلتے ہیں، الیکٹیبلز ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان کے. اور وہی کی ہوا تھا سینٹ کے انتخابات میں. اب بھی جب اس دن میں نے بلاول بھٹو سے پوچھا تھا، جب حمزہ شہباز کی طرف آئے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پہلے بھی 14 ارکان جو ہے وہ وفاداری بدل گئے تھے، اب کیسے آپ کریں گے تو بڑا اس کو کامیاب ہوں گے. اب بھی تو آپ کے ارکان اسی طرح بک سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، وفاداری بدل سکتے ہیں. تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے وہ سیکھ لیا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ تجربہ ان کے پاس ہے، انہوں نے وہ الیکشن کیسے لڑا تھا، اب کیسے لڑنا ہے، اب کیسے روکنا ہے ارکان کو، ان کے پاس تجربہ بھی ہے. لیکن حالات یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد حکومت کے اگینسٹ ہیں، ہوائیں حکومت کے خلاف چل رہی ہیں. اور نمبر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے حق میں ہے. پہلے نمبر حکومت کے حق میں تھا، تب بھی حالات نے حکومت کو گرا کر رکھ دیا تھا. یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو گئے تھے حفیظ شیخ کے مقابلے میں. اب حالات بھی حکومت کے خلاف ہیں اور نمبر بھی حکومت کے خلاف ہے. اب کوئی معجزہ ہی ہوگا، اور وہ معجزہ کرنے والے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ صادق سنجرانی جیتیں گے.
لیکن جو حکومت کی تیاریاں بتا رہی ہیں، جس طرح حکومت یوسف رضا گیلانی کو نائل کرنے کی فرمائش لے کر پھر کبھی عدالت کبھی الیکشن کمیشن جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یہ یقین ہے کہ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کو ابھی بھی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں بھی یوسف رضا گیلانی کو شکست نہیں دے پائیں گے۔ اب کچھ کمنٹس ہیں، کچھ سوال ہیں۔ محمد زبیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران نیازی، وہ کہتے ہیں جی عمران خان اپنے آپ کو عمران خان کہتے ہیں تو لہٰذا میں ان کو عمران خان کہوں گا۔ سیاسی لوگ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کریں، انہوں نے عمران نیازی لکھا ہے لیکن میں اس کو عمران خان پڑھتا ہوں۔ عمران خان اپنے دور میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونے دیں گے؟ بھائی جتنا ان کو جلدی یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے کی ہے نا، اگر اتنی جلدی ان کو فارن فنڈنگ کیس کے معاملے کی ہوتی تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تو ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فوری طور پر نمٹانے اپنا پٹیشن فوری طور پر نمٹانی ہے، ہمیں فیصلہ دے دیں، ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ فوری طور پر ہمیں اسٹے دے دیں، یوسف رضا گیلانی حلف نہ اٹھا سکے، اور ادھر فارن فنڈنگ کیس میں تو پھر وہ التوا پر التوا مانگتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس ہو یا ووٹا والا معاملہ ہو۔ اچھا جی، حافظ جواد صاحب یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم قوم کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ان کو سب پتہ ہے کہ حکومت کے کام میں برابر کے شریک ہیں، ان کے گریبان بھی قوم پکڑے گی، یہ لوگ حکومت کو سہارا دے رہے ہیں۔ آپ کی رائے ہے جی؟ سیاستدان ظاہر ہے جو بظاہر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو پس پردہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر پس پردہ دکھ رہا ہے کچھ تو ممکن ہے ایسا ہو، لیکن ابھی جو ہے وہ پی ڈی ایم سہارا تو شاید یہ ہے کہ فوری طور پر گرانے کے موڈ میں نہ ہو، لیکن گندہ کر کے نکالنے کے موڈ میں پی ڈی ایم ضرور ہے۔ اور اگر پی ڈی ایم نہیں کرے گی تو اس حکومت کے خلاف واقعتاً ظاہر ہے لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں، تو اگر پی ڈی ایم نے کمپرومائزز کیے، جو بھی جماعت، پی ڈی ایم یا کوئی اور جماعت یا پی ڈی ایم کی کوئی اکیلی جماعت یا ساری جماعتیں، تو لوگ ظاہر ہے گریبان سے پکڑیں گے۔ اگر لوگ عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو، اور پی ڈی ایم اس کو سہارا دیتی ہے تو لوگ ظاہر ان کے گریبان کو پکڑیں گے۔ عبدالرزاق صاحب ہیں جی، عمران نیازی، پھر انہوں نے یہی لکھا ہے بھی عمران خان سے حکومت چل نہیں رہی، چاروں طرف سے شکست کے بعد اب وہ لوگ الیکشن کمیشن پر الزام لگانے کے بعد باقی اداروں پر بھی الزام لگائیں گے اور اپنے آپ کو بے بس پیش کر کے اسمبلیاں توڑ کر سیاسی شہید بن جائیں گے۔ عوام کے پاس رونا رو کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب عوام ان کا مکروہ چہرہ جان چکے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر لینے والے ہی اس کو ووٹ دیں گے۔ آخری بات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کی کارکردگی تو ہے بہت بڑا زیرو، بگ صفر ہے، اور ظاہر ہے اب یہ جو مرضی ہے کرے، سیاسی شہید بنے نہ بنے، اگر ان کی کارکردگی ہوگی تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا 50 کروڑ گھر اور 1 کروڑ گھر اور 50 لاکھ نوکریوں والے ان کو ووٹ دیں گے، تو یہ طنز کر رہے ہیں جناب، بہت خوبصورت طنز کیا ہے کہ اگر کسی کو ملا ہوگا کچھ تو پھر وہ ووٹ کرے گا، وگرنہ ظاہر ان کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ اور قوم کی میجورٹی تو ابھی تک حالات عالم تو یہی ہے، جہاں ہم جاتے ہیں لوگ رو رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو زندہ درگور کر دیا ہے، مہنگائی نے جینا اجیرن کیا ہوا ہے، کوئی ایک دن بھی سکھ کا سانس لوگ نہیں لے پا رہے مہنگائی کی وجہ سے اور حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے جی لوگ اب تنگ تو آئے ہوئے ہیں، لیکن اب سیاسی شہید یہ خود تو نہیں بن سکتے جی، ان کو اگر اپوزیشن نکال دے گی کسی طریقے سے اسمبلیاں، وہ کسی طریقے سے ان کو گھر بھیجیں تو ٹھیک، ورنہ اسمبلیاں توڑنے کا مطلب، میرا خیال ہے اسمبلی توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پھر ان کی آخری شکست ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ کئی بار سوچ کے بھی انہوں نے اسمبلیاں نہیں توڑیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔